بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اقرأ بسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم. ہمارے پاس نا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک نظام ہے، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست بنایا نا کہ جب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو یہ سارا کا سارا نظام اللہ ہمارے کنٹرول میں دے دیتا ہے، رائٹ. اور آج جب جو ہم یہاں بھی اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کون پیدا کرنے والا ہے، کون ہمیں بچپن میں پالتا ہے، ہم بڑے کیسے ہو جاتے ہیں، پھر ہم بوڑھے کیسے ہو جاتے ہیں، انسان بوڑھا ہو کے کمزور کیوں ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں کمزور کیوں پڑ جاتی ہیں، وہ پھر اچانک مر کیوں جاتا ہے. ساری دنیا کی سائنس اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ جو ہے نا ہم بوڑھے نہ ہوں اور ہمیشہ جو ہے نا جوان رہیں، لیکن بوڑھے ہو رہے ہیں. ساری دنیا کی میڈیسن یوز کر لو، ساری دنیا کا جو ہے وہ خوراک یوز کر لو، پھر بھی ہم کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ ایسی کیا ہے، ایسی طاقت؟ انسان آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، کمزوریاں ہو رہی ہیں، مرنا کیوں؟ تو سائنٹسٹ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ موت ہے کیا چیز ہے نا. ہر چیز کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں، کیمسٹری کیا ہے، کمپیوٹر کیا ہے، کیلکولیٹر کیا ہے، موبائل کیا ہے، ہر چیز کی ڈیفینیشن ہے. تو سائنٹسٹ نے ریسرچ کی موت کیا ہے، تو ہر سائنسدان نے اپنا اپنا جواب دیا. موت یہ ہے، موت یہ ہے، موت، سارے غلط. 200 جواب سائنٹسٹ نے لکھے اور سارے غلط لکھے. تو وہ جب تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں نا، وہ پھر اسلام کے پاس آتے ہیں، اور اسلام جو جواب دیتا ہے وہ بھی بالکل مکمل جواب ہوتا ہے. تو خیر، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بنتی ہے. ہمارے پاس وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اپنی زبانیں بولنا سیکھتے ہیں. پشتو ہے، عربی ہے، انگلش ہے، فرینچ ہے، سائنس، جو بھی ہم چائنیز وائنیز بولتے ہیں. تو بچپن سے جو ہے نا وہ ایک چیز کی وجہ سے ہم اپنی زبانیں سیکھتے ہیں. وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم غریب رہ جاتے ہیں. وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مالدار اور ویلتھی بنتے ہیں. ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم اسی کی وجہ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے خاندان بنتے ہیں، اسی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم اسی کی وجہ سے بڑے بڑے بزنس کھڑے کر لیتے ہیں، بڑی بڑی سائنس کی ریسرچ کر لیتے ہیں. ہم اسی کی وجہ سے کفر پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے انسان کافر بن جاتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ مسلمان بنتے ہیں، بہت سارے ہندو بن جاتے ہیں، بہت سارے سکھ بن جاتے ہیں. ایک چیز کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہمارے لائف کے اندر ہیں، کوئی پلیئر بن رہا ہے، کوئی چیمپئن بن رہا ہے، کوئی بزنس مین بن رہا ہے، کوئی جناب خوشیاں، غمیاں، لڑائی جھگڑے، نفرت، دنگا فساد، وہ ایک چیز پہ کھڑے ہیں. آج اس ایک کو سمجھنا ہے وہ کیا ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ خود بھی، اگر ہم مثال لیں تو جبرائیل کو بھیجا اسے ایک کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسے ایک کی وجہ سے، انبیاء اکرام کو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا تو اس ایک کو بتانے کے لیے. اس کی وہ مثال ہے، قرآن اس کی مثال ہے. اگر ہم وہ سمجھ جائیں تو ہماری پوری لائف خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، خوبصورت زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر ہم ان ساری چیزوں کو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نکال، وہ ایک ہے جس کی وجہ سے ہم سارے اس کو سمجھتے ہیں. وہ اسی کی وجہ سے آپ جب یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہم اس کو نکال دیں، ہم یہاں ہوتے بھی نہ، آپس میں ایک بیٹھتے بھی نہ، دوستیاں بھی نہ ہوتی ہماری. یہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک ہے، یہ ہماری یہ جو ہے یوٹیوب ہے، یہ دنیا جہان کی جو کمیونیکیشن چل رہی ہے، گوگل ہے، اے آئی آیا ہوا ہے، یہ سارا اس کی وجہ سے کھڑا ہوا. اب اگر اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہم اسی ایک پوائنٹ کو سمجھ لیں تو ہم زندگی میں بڑے بڑے چینج لا سکتے ہیں. کتنا بڑا چینج لا سکتے ہیں؟
تو میں کہتا ہوں اگر آپ پوری دنیا کو ایک انسان کنٹرول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پوری دنیا کو اگر ایک انسان کنٹرول کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں چند لوگ ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں بظاہر. ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں چھین دیتا ہوں. لیکن پیچھے انسانوں کی حرکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، تو وہ اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار وہ ایک چیز کی وجہ سے سارا کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک چیز کی وجہ سے ایک انسان ایک ہی چیز کے گرد گھومے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ؟ ہماری غربت، ہماری امیری، ہمارا بزنس، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے آپس کے تعلقات صرف ایک لفظ بھی گھوم رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، پوری کی پوری کائنات کی ساری چیزیں وہ ایک کی وجہ سے گھوم رہی ہیں. اس کی ہم ایک مثال دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ جو بہترین تعلیم ملتی ہے دنیا کی وہ ہمارے نبی سے ملتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو کہاں سے پڑھے ہو؟ وہ جی میں تو عمان سے پڑھا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو دبئی سے پڑھا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں آکسفورڈ سے پڑھا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں تو ہارورڈ سے پڑھا ہوں، میں تو UK سے. تو آپ ہمارے دماغ میں ایک ویلیو بنتی رہتی ہے، وہ یہ تو بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا جاتا، بڑی یونیورسٹی ہے پوری دنیا کی. جب یہ سارے بڑے ختم ہو جاتے ہیں نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. یہ ساری یونیورسٹیاں، ساری ریسرچ، ساری چیزیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی انٹلیکچوئل پاور، ان کی انٹیلیجنسی، ان کی عقل، ان کا شعور، ان کی لیڈرشپ، ان کی کمیونیکیشن، ان کی پرسنالٹی، ان کی ہر چیز ٹاپ پہ چلی جاتی ہے. لیکن ہم نے چونکہ بس اپنے نبی کو بس دیکھا ہے، وہ مسواک کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، ان کی داڑھی تھی اور بس وہ نماز پڑھ کے عمرہ کر لیا، روزے رکھ لیے، تو بس نہیں، ایسا نہیں ہے نا. تو ہمیں وہ ساری چیزیں اگر ہم اس ایک چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا. آج ہم اس کو سمجھیں گے تاکہ ہماری لائف کے اندر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو ہماری لائف کے اندر خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی. تو سیکھیں گے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں، اس سے زیادہ پرفیکشن کسی کے پاس نہیں، ان سے زیادہ عقل کسی کے پاس نہیں، ان سے زیادہ ذہانت نہیں. ایبسولوٹ رزلٹ نکلتا ہے، 100% رزلٹ نکلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، دنیا کی کسی تھیوری سے ملے گا. رائٹ؟ تو ہمیں اللہ کے نبی نے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جب بیٹھو نا ایک دوسرے کو تعارف کراؤ. جیسے ابھی حمید بھائی نے ہمارا تعارف کرایا سب کو، میں آپ کو تعارف بھی کراتا ہوں، ساتھ میں وہ ایک چیز کی جو گرد ہم گھوم رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کہاں ایک انسان سارے کام کر سکتا ہے. میں نے 2001 میں کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا، تعارف بھی ہو رہا ہے، سنت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو وہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی جس کے گرد ہم نے سارا آج لیکچر رکھا ہوا. 2001 میں ماسٹرز کمپیوٹر سائنس کیا، اس کے بعد امریکن کی ایک سرٹیفکیشن کی، اس کے بعد میں نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤس بنایا، ٹریننگ سینٹر بنائے، اپنا کاروبار شروع کر لیا. اس کے آپ 25-26 سال ہو گئے، رائٹ؟ 26 سال ہو گئے. اس کے بعد میں نے قرآن مجید کا علم لیا، اس کے تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اور بہت سارے مناظرے کیے، بہت ساری باتیں کی، بہت ساری تقاریر کی، بہت ساری جماعتوں میں بڑی لیول پہ کام کیا. اچھا، اس کے بعد کیا کیا؟ یہ میری کتاب ہے، امیزون کے پورے ورلڈ میں میری کتاب بک رہی ہے الحمدللہ. میں نے کتاب لکھ دی پورے ورلڈ کے اندر انگلش میں، ہم نے میری کتاب یہ بھی کر لیا. ایک بندہ ایک لائف میں سارے کام کر رہا ہے. یوٹیوب چینل بھی ہے، آلموسٹ 190 سے زیادہ میری ویڈیوز پڑی، فیس بک پہ ہے، سب کچھ ہے. اب اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کیا قرآن کا علم آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں قرآن پڑھائیں گے، میں کہوں گا ہاں انشاءاللہ میں آپ کو قرآن پڑھا سکتا ہوں. سورہ فاتحہ میں اگر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا جائے تو الحمدللہ پہ میں اللہ کے فضل سے 1 مہینہ بیان کر سکتا ہوں. رب العالمین پہ اگر آپ کہیں گے تو میں 1 مہینہ آپ کو اس کی تفسیر پڑھا سکتا ہوں. سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے. تو اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کیا قرآن مجید آپ کو سکھاؤں تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. ہاں، آپ ایک انسان آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں 26 سال کا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. میں AI پہ کام کرتا ہوں، ڈیٹا ویژوائزیشن پہ کام کرتا ہوں. یونیورسٹی کے لیے ریسرچ کے پروجیکٹ میں پہلے بھی بنائے سلالہ یونیورسٹی میں. وزیر کے ساتھ میں نے 12 سال کام کیا سلالہ کے اندر، ان کی کنسلٹنسی دی، IT کی ساری. آج بھی سہار یونیورسٹی میں
ڈیٹا ویژولائزیشن، ڈیٹا سائنس پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ سارے کام ایک بندے نے کیے. کس کی وجہ سے؟ یہ پوائنٹ کی وجہ سے جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ تعارف بھی ہو گیا، ساتھ میں اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے بتا دی. اب وہ پوائنٹ ہے کمیونیکیشن. وہ ایک چیز کیا ہے؟ کمیونیکیشن. اب اس کے لیے ایک آیت پڑھتے ہیں. ایک پہلے میں نے پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایک دوسری آیت پڑھتے ہیں. دوسری سورت کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورہ رحمان ہم روز پڑھتے ہیں، یاد نہیں تو کم از کم سنتے ہیں. نہیں تو یہ قرآن مجید کی دلہن صورت ہے، اس کو کہتے ہیں دلہن. خوبصورت. اب دلہن جب پہلے دن کی آئے گی، اٹریکشن اور خوبصورتی اور سارا کچھ اس کے اندر موجود ہوگا نا. تو یہ قرآن کی دلہن صورت ہے. یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی صفت. اللہ کا ذاتی نام، اور رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے سب سے اعلیٰ. اور صفات میں سب سے اعلیٰ اللہ کی رحمانیت سب سے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی صفات سے شروع کیا. دوسرا علم القرآن. اب پوری دنیا کے اندر کائنات میں جتنے علوم ہیں سب سے ٹاپ پہ جو تھا اس کا ذکر اللہ نے کیا. میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا. اب اگر میں ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ اگر میں قرآن کو دیکھوں تو کیا قرآن کی ڈیٹا سائنس ہماری آج کی ڈیٹا سائنس سے بیسٹ ہے؟ یس. قرآن کی ڈیٹا، قرآن کی سائنس ہماری سائنس سے بہت آگے ہے. سائنس ہو، میتھ ہو، فیکٹس ہو، بزنس ہو، سچائی ہو، ایمانداری ہو، قصص ہو، واقعات ہو، فیوچر کی پلاننگ ہو، ڈریم لائف کو بنانا ہے ہم نے، کیسی ڈریم لائف ہو سکتی، سارا کا سارا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سارا کا سارا. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن دونوں چیزیں ٹاپ کی گنوائی. پھر تیسری بات خلق الانسان، میں نے تمہیں انسان پیدا کیا. مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم کون ہے؟ انسان. اب انسان جانوروں سے زیادہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ کھانے پینے میں نہیں، چلنے پھرنے میں نہیں، دوستی دشمنی میں نہیں. ان کو بھی عقل ہے، ہمیں بھی عقل ہے. دوستوں جانوروں کو پتا ہے نا ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. جانوروں کو پتا ہے نا ہم نے کیا کھانا ہے. جانوروں کو پتا ہے نا ہم نے کیسے اپنی نسل پر چلانی ہے. نر اور مادہ کا پتا ہے، کیسے ملاپ کرنا ہے وہ پتا ہے، بچے کیسے پالنے ہیں وہ پتا ہے. انڈے دینے والوں کو پتا ہے کہ ہم اگر انڈے ایک شاخ پہ بیٹھ کے دیں گے تو ٹوٹ جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی، آگے نسل نہیں چلے گی. ان کو عقل ہے، شعور ہے. وہ ساری چیزوں سے حفاظت کر کے سب کچھ پالتے ہیں. ہماری یہ خاصیت نہیں ہے. پیسہ کمانا، بچے پالنا، یہ کرنا، وہ کھانا پینا، یہ ہماری خاصیت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو میں نے تمہیں انسان بنایا. تو انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان سوچتا ہے. انسان علمہ البیان. انسان کو جو سب سے اعلیٰ کوالٹی دی وہ کیا دی؟ بیان کی، بولنے کی. میں نے تمہیں زبان دی، 2 ہونٹ دیے بولنے کے لیے. یہ سب سے بڑا کمال ہے. انسانوں میں، جانوروں میں، جانداروں میں، مخلوقات میں انسان اس لیے افضل ہے کہ اس کو بولنے کی صلاحیت دی. اور بولنا کھڑا ہوا کمیونیکیشن کے اوپر. وہ جو ایک پوائنٹ میں بتا رہا ہوں پچھلی 5-10 منٹ سے، وہ ہے کمیونیکیشن، وہ ہے بیان. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بولنے والا ہوگا، دوسرا سننے والا، ورنہ کمیونیکیشن نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ بولے جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے، کمیونیکیشن ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قوم کے پاس بتانے کے لیے. انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، وہ انبیاء قوم کے پاس جا رہے ہیں بتانے کے لیے. کمیونیکیشن اگر نہ ہوتی، کوئی گونگا نبی اللہ نے نہیں بھیجا، کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جو لوگوں کے پاس اس لیے نہ جا ہی نہیں رہا، نہیں جائے گا. اس امت کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا بتائی اللہ نے؟ خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یہ کیسے کرنا ہے؟ زبان سے. اگر بیان نہیں آ رہا، کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی، کوئی فائدہ نہیں. قرآن کیا کر رہا ہے ہم سے؟ کمیونیکیشن کر رہا ہے. قرآن ہمیں اللہ کا پیغام بتاتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات. تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن. اب میڈیم ہو سکتا ہے، 2 بندوں کی کمیونیکیشن ہے. میڈیم کیا ہے؟
اب ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا، ایک میڈیم ہے جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک بات پہنچانے کے لیے. میرا اور آپ کا میڈیم کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں، آپ کے اور میرے درمیان یہ ہوا جو ہے یہ ٹریول کرتی ہے، وائس ٹریول کر رہی ہے، آپ کے کانوں میں جاتی ہے، کان کا پروسیس دماغ تک پہنچتا ہے اور وہاں پہ میموری بنتی ہے، لاجک بنتے ہیں، سیو ہوتا ہے، وہاں سے ہم اپنے ایموشنز بنتے ہیں اور وہ ہم ایکشن لیتے ہیں تو ہمارے ریزلٹ جنریٹ ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. تو ہمارے دماغ میں کمیونیکیشن نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی پہچان کب آئے گی؟ جب آپ ان لوگوں کے پاس جاؤ گے جن کو اللہ کے بارے میں پتا ہے، تو وہ کمیونیکیشن کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پہچان آئے گی. اب جب تک انسان کو یہ پتا نہ ہو، جب تک انسان کو یہ پتا نہ ہو کہنے والا کون ہے، اس کی بات کی ویلیو نہیں رہی. جب تک یہ پتا نہ ہو یہ بات جو پہنچائی جا رہی ہے کس کی، تو بھی ویلیو نہیں ہے. اب ایک بندہ بیچارہ غریب، آج ہم اپنے دور کے حساب سے اگر حساب لگائیں، ایک بندہ غریب ہے بیچارہ بیٹھا ہو، کپڑے بھی اس کے بسیتا ہے، وہ ریڈی لگا کے بیٹھا ہو، وہ لوگوں کو نماز کا بھی کہے گا نا، لوگ اس کی بات کو ویلیو نہیں دیں گے. کتنی سچی بات کی طرف بلا رہے ہیں، کتنی بڑی بات بلا رہے ہیں، یار نماز پڑھو یار، تو ویلیو نہیں دیں گے. وہ پیسے والا بندہ ہے بھی کہہ دے گا نا، یار یہ کتاب بڑی زبردست ہے اور یہ پڑھا تو وہ دیکھا کتنی اچھی بات بتائی، دیکھا یار کیا انٹیلیجنٹ بندہ ہے. کیونکہ ہم نے ویلیو رکھی ہے اس کی، بتانے والے کی. ہمارے ہاں درجہ اس کا ہے جو امیر ہے، ریچ ہے، ویلتھی ہے، ہم اس کو ویلیو دے رہے ہیں. وزیر آیا جی، وزیر آیا، وہ فضول باتیں بھی کر کے چلا جائے، میں روڈ بنا دوں گا، میں سڑکیں بنا دوں گا، میں اسپتال بنا دوں گا، ہم ویلیو دے رہے ہیں، سارے بیٹھے ہوں گے سنیں گے. ہم نے اللہ کو ویلیو نہیں دی، ہم نے اللہ کے رسول کو ویلیو نہیں دی. ہماری کمیونیکیشن کا گیپ ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، ہم نے اللہ کے بارے میں سنا ہی نہیں. اور یہی قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق. اب آپ اور میں دوست ہیں، حنیف بھائی مجھے پیغام بھیجتے ہیں تو آرمی بھائی جان میرا ایک دوست ہے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، وہ آ رہے ہیں، ذرا ان کو تھوڑا ہیلپ چاہیے. یا وہ کوئی مجھے کہہ دے کہ بھائی میں انیل بھائی کی طرف سے ہوں، انہوں نے کہا تھا آپ سے مل، اور میں اس کو کہوں ٹھیک ہے یار اللہ حافظ، تو یہ کیا کہیں گے؟ آپ نے میری قدر ہی نہیں کی یار. اللہ کے بندے، میرا اور آپ کا تعلق ہے یار. اور میں کیا کہوں آپ نے بھیجا کس کو تھا؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ بھیجا تو چھوڑو، بھیجنے والا تو میں تھا نا. تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں بتا رہا، آپ سمجھ رہے مولوی صاحب بتا رہے ہیں. آج پرابلم کیا ہے؟ ہم دین سے کیوں دور ہیں؟ وہ مولوی صاحب کی بات ہے جی، دبا کرو اور چھوڑو جی مولوی صاحب کو. یہ مولوی جنت میں گئے نا، ہم بھی چلے جائیں گے، لطیفے بنا ہوئے 10,000 کے سب. تو اس لیے ہم نے اسلام سے دور ہو گئے، ہمارا کمیونیکیشن سسٹم خراب ہوا. اللہ کی بات کو سنانے والوں کے پاس بیٹھا نہیں. میں نے اللہ کی عظمت کو دل میں نہیں ڈالا، دماغ میں نہیں ڈالا، تو آج ہمیں اللہ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. اسی طرح آج ہم غریب اس لیے ہیں، اسی گورنمنٹ میں، اسی ملک میں، انہی قانون کے ساتھ لوگ لاکھوں کما رہے ہیں، ان کا بزنس بڑھی جا رہا ہے، ملین ٹریلین ڈالر آ رہے ہیں، ہم وہیں غریب کے غریب کھڑے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن خراب ہے. وہ کہتے ہیں آپ اپنا اور امیروں کا اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے نا کہ یار یہ امیر کیوں ہوتا جا رہا ہے، میں کیوں غریب ہوتا جا رہا ہوں، ٹائم دیکھو کون کہاں پہ کنزیوم کر رہا ہے. میں تو سارا دن اپنا ٹائم اس پہ گزار رہا ہوں تو میں غریب ہی ہوں گا، میں امیر کہاں سے ہو جاؤں گا؟ میرا تو کمیونیکیشن سسٹم ہی خراب ہے. میں جہاں اپنی ریسیونگ جو کر رہا ہوں اپنے دماغ کے اندر، میں اپنے دماغ کے اندر ریسیونگ ہی غلط ڈال رہا ہوں، ان پٹ ہی غلط ڈال رہا ہوں، سارا دن فضول چیزیں ڈال رہا ہوں میں دماغ میں. آپ مجھے بتائیں میں کیسے نہیں رہوں گا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قانون قدرت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں اور اللہ کے قانون لا آف نیچر کہلاتے ہیں. لا آف نیچر، اللہ تعالیٰ قانون کسی کے لیے بدلتے نہیں. کیوں جی؟ اگر آج کسی کا بچہ آج فوت ہو جائے، بیوہ ہوگی عورت، ایک ہی بچہ ہے بیچاری کا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ اپنا قانون بدل کے اس کو ایک دم جوان کر دے گا؟ ساری دنیا عمر حج پہ دعائیں کرے یا اللہ یہ بیوہ ہوگی ہے، اس کا بچہ جوان کر دے، جوان ہو جائے گا؟ اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا. کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. اللہ کے پاس طاقت ہے، کن کہے گا ہو جائے گا. اس کی طاقت تو ایسی ہے
جس کام کے لیے جس امر کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. بس اس کے لیے کسی چیز کی، کسی مادے کی، کسی فیکٹری کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کی شان ایسی شان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اپنے قوانین بنائے ہیں. اسی طرح لرننگ کا قانون کیا؟ آپ کی گروتھ کا قانون ہے کمیونیکیشن. اگر آپ نے اپنے دماغ میں صحیح میٹیریل نہیں ڈالا آپ کی لائف بیکار ہو جائے گی، آپ کی لائف کی کوالٹی غلط ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پشتو بولنے کے گھر، پشتو والے پٹھانوں کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہو چائنیز بولنا، ہوا کبھی ایسا قانون کے خلاف؟ کمیونیکیشن جو ہوگی وہ پشتو ہی بولے گا. عربوں کا بچہ جاپنیز بول رہا ہوا کبھی ایسا؟ دعائیں کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ قانون اللہ کا ایسا ہے جو کمیونیکیشن کرو گے وہی سیکھے گا. اور کوئی سکھا بھی نہیں رہا، ساری پشتو پہ، ہر چیز اس کو پشتو میں آ رہی ہے. چائنیز کو ہر چیز چائنا کی، اس کا کیا نام، اس کا کیا نام، اس کا کیا نام، اس کا ہر چیز کے نام جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کو چائنیز میں آتے ہیں. کیوں؟ کمیونیکیشن اس کی ایسی ہے. فیڈ بیک، ان پٹ لے رہا ٹک ٹک ٹک. ہم ان پٹ لیتے ہیں غریبوں والا اور ڈریم لائف دیکھتے ہیں امیروں والی. کیسے ہو سکتا ہے؟ قانون توڑا ہوا ہم نے. سارا دن ان پٹ تو دیکھ رہے ہیں، بیکار قسم کا ان پٹ ڈال رہے ہیں دماغ کے اندر. کیا ان پٹ ڈال رہے ہیں؟ 5 10 20 سیکنڈ کا، 20 سیکنڈ سے زیادہ بھی نہیں لگاتے. آج کی بیماری ہے، مرض ہے. اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا، آپ خود تجربہ کرو کہ جب آپ کام پہ ہوتے ہیں تو آپ کو فکر ہے نماز پڑھنے کی، تو یہاں دل نہیں ہے، دماغ نماز میں ہے. فار ایگزامپل نماز پڑھنے چلے گئے، اب دماغ کام میں چلا گیا. اب وہاں نماز میں دھیان نہیں ہے، اب دماغ وہاں چلا گیا. گھر میں ہے تو دماغ باہر ہے، باہر رہتے ہیں تو دماغ گھر میں ہے. یعنی آپ اور آپ کا دماغ دونوں ایک جگہ نہیں ٹک رہے. اس کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی پروگرامنگ کرتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے ہم الگوریدم، میں اے آئی پہ کام کرتا ہوں، میں سافٹ ویئر بناتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اے آئی کا الگوریدم کیسے بننا ہے. آپ کی یہ جو جس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا شروع کرو گے نا، اگلی ویسی آئے گی، پھر اگلی ویسی آئے گی، ہے نا، خود بخود. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ الگوریدم لگی ہوئی ہے، اے آئی کا سائنس لگی ہوئی ہے پیچھے. وہ ہم پروگرامر ایز اے پروگرامر پیچھے لکھ رہے ہیں کہ جو بندہ جس کیٹیگری کا دیکھ رہا ہو اس کو وہی چیزیں بار بار دکھانی ہیں. اب الگوریدم ایک تو یہ لگا ہوا ہے، دوسرا یہ لگا ہوا ہے کہ آپ کو شارٹس پہ لگا دیا. شارٹس پہ لگا دیا. یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور خاص طور پہ ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک، کبھی کافر میدان جنگ میں ہم سے نہیں جیتا. کبھی جنگ کر کے نہیں جیتا. بدر میں نہیں جیتا، احد میں نہیں جیتا، خندق میں نہیں جیتا، حنین میں نہیں، کہیں کبھی بھی نہیں جیتا. آج بھی افغانستان تک 2000 کے اندر جب وہ گیا تھا امریکہ ذلیل و خوار ہو کے، نہیں جیتا. غزہ میں چند مجاہدین ہیں حماس کے پاس، چند لوگ ہیں، ان پوری دنیا ان کے خلاف لڑ رہی ہے. کفر لڑ کے نہیں جیتتا. انہوں نے پھر حربہ نکالا، انہوں نے کہا ان کو اس کے اوپر لگاؤ، ان کا دماغ خراب کرو اور ان کو اس طرح بیزی کرو کہ یہ اپنے صبح سے شام تک کھانے پینے میں بیزی رہیں. ان کو جابس پہ اور ایجوکیشن سسٹم پہ ایسے پہ لگاؤ کہ یہ بس اسی کے ہو کے رہ جائیں اور ان کو آپس میں امت کا فکر ہی بھول جائے. آج لڑنا پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ انہوں نے ایسا چینج کر دیا اس پوائنٹ کمیونیکیشن کے ذریعے سے کہ وہ وہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمیں چینج کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے دماغ سے کھیل رہے ہیں. ہم بیکار، ہم اپنے کام کے بھی نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں. میں نے ریسرچ کی، میں آپ کو کیا بتایا، میں نے یونیورسٹی کے ریسرچ کے 2 سال پروجیکٹ کیے. آج بھی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں. میں نے ریسرچ کی، پتہ یہ چلا، میں اپنے بچوں کی کتابیں کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سائنس، میتھ، کمپیوٹر، یہ وہ. میرا خود 25 سال کا 26 سال کا کمپیوٹر کا تجربہ ہے. جب میں دیکھتا ہوں ساری بیکار چیزیں پڑھا رہے ہیں. پہلی کلاس میں بیکار، دوسری میں بیکار، 10ویں میں بیکار، 12ویں میں بیکار، بی ایس سی میں بیکار. وہ اللہ کے بندو، یہ تو 50 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، تم کیوں پڑھا رہے ہو ہمارے بچوں کو؟ اور جی ہم کیا کریں، پیچھے سے ہٹ رہے. ایک بک، یہ میں بک بیچ رہا ہوں، یہ ایک بک مجھے $1000 دے سکتی ہے ایک مہینے میں، $50,000 دے سکتی ہے ایک مہینے میں. ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں آکسفورڈ کی بک. اللہ اکبر.
وہ ایٹم بم بنا دیا ہے پاکستان نے, آپ ایک بچے کی بک نہیں بنا سکتے. لیکن دماغ اتنے مفلوج ہیں اس کمیونیکیشن کی وجہ سے, دماغ ایسے مفلوج کر دیا انہوں نے کہ آپ کی بک بھی آکسفورڈ سے پرنٹ ہو کے آتی ہے, لاکھوں کروڑوں ڈالر آپ ان کو دے رہے ہو اور اپنے لیے بھوسا خرید رہے ہو, بھوسا کچرا خرید رہے ہو. ایجوکیشن کے نام پہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اچھا کیوں کر رہے ہیں ایجوکیشن؟ میں اور ہم سارا دن یہی کمیونیکیشن لگے رہتے ہیں. ہم ایجوکیشن اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جا کے کیا کرے گا, ڈگری لے گا, ڈگری لے کے کیا کرے گا جی, کمائی, جاب کرے گا. اب اس پہ بھی میرے اکثر 2 ٹاپک رہتے ہیں, ویڈیو بھی ڈالی, جاب کرنی ہے کہ کمائی کرنی ہے, ارننگ کرنی ہے. لیکن ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں, جاب. بس مائنڈ سیٹ چینج ہوا. جیسے ہی مائنڈ سیٹ چینج ہوا, ہم نے بولنا شروع کیا, ہم نے ارننگ کو چھوڑ دیا اور جاب کے پیچھے چل پڑے. جاب کیا کرتی ہے, غلام بناتی ہے. جاب کیا کرتی ہے, غریب بناتی ہے. جاب کیا کرتی ہے, آپ کو ایک ہی چشمہ بنا دیتی ہے, باقی ساری چیزوں سے اندھا کر دیتی ہے. ہزاروں چاروں طرف اللہ نے رزق کے دروازے کھولتے ہیں, وہ ایک ہی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, چاروں طرف سے اندھا, اس کا دماغ ختم, خلاص, شف, بند. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جاب کے پیچھے ہم نے کیا کیا, پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک پہلے 10-12 سال پیسہ اور بچہ ضائع کیا, خود اپنا پیسہ لگایا, بچہ ضائع کیا. اس کے بعد کیا کیا, 10ویں کلاس سے لے کے 16 کلاس تک پھر ہم نے ڈگریوں کے نام پہ لیا. کرنا کیا تھا, ارننگ کرنی تھی. 16 سال انتظار کرنا ضروری تھا کیوں جی؟ ہم کیا کر رہے ہیں, 16 سال اپنا پیسہ دے رہے ہیں. یہ بنایا کس نے تھا سسٹم؟ ہمارے پاکستان, انڈو پاکستان جب اکٹھا تھا, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان جب اکٹھا تھا, اس کو توڑنے کے لیے 30 سال انگریز بیٹھا. میں نے کیا بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے کبھی بھی آج تک میدان جنگ میں کافر نہیں جیتا. وہ جیتا ٹیبل پہ, وہ جیتا مکر و فریب پہ. اور اللہ کیا کہتے ہیں, ان کے مکر ایسے شدید ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں, ایسے شدید مکر کرتے ہیں. 30 سال بیٹھ کے ریسرچ کی, انہوں نے کچھ پالیسیاں ہمارے اندر ڈالی. لارڈ میکالے نے ایجوکیشن, تعلیم کا سسٹم, ایجوکیشن سسٹم دیا کہ یہ والا ایجوکیشن سسٹم ان کو دو, یہ لباس میں اور شکل و صورت میں ہندوستانی ہوں گے لیکن کام یہ ہمارے لیے کریں. اور وہ ڈکلیئر کر کے گیا اور لکھا, ہمارے سارے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, ہمارا سب کچھ لکھا ہوا ہے, لارڈ میکالے کے ایجوکیشن سسٹم میں. اس کمیونیکیشن نے ہمیں غلام در غلام در غلام بنایا. اب ہم کہنے میں انجینئر ہیں لیکن ہم ان کے سیل ہیں. میں ان کے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالوں گا, میں ان کا فیس بک یوز کروں گا, میں ان کے واٹس ایپ پہ کام کروں گا, میں ان کے امیزون کے اوپر اپنی بک سیل کر رہا ہوں, میں انہی کے پلیٹ فارم پہ یوز کر رہا ہوں, میں سب کو انہی کی ٹریننگ دے رہا ہوں, انہی کی ایجوکیشن, انہی کے پلیٹ فارم, انہی کی ٹیکنالوجی سیل کر رہا ہوں. تو میں انجینئر نہیں ہوا, میں کیا ہوا, سیلز مین ہوا. میرا ڈاکٹر بھی یہی کام کر رہا ہے, میرا فارماسیوٹیکل بھی یہی کام کر رہا ہے, میرے سائنٹسٹ بھی یہی کام کر رہے ہیں, میرے ایجوکیشنسٹ بھی یہی کام کر رہے ہیں, سب یہی کام کر رہے ہیں. پرابلم کدھر ہے, کمیونیکیشن. نکلے کیسے اس سے؟ اس سے نکلنا ایسے ہے, ہم نے ویلتھی ہونا ہے. ویلتھی ہونے کے لیے ہمارے پاس جاب سے ہٹ کے ارننگ پہ فوکس جانا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, آپ ایز ایکسپرٹ اگر کسی سے پوچھیں گے, یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں, یہ جو ہم نصاب دے رہے ہیں, کیا آج کے بعد 5 سال کے بعد یہ بچہ جو ہے جب آئے گا ڈگری لے کے, تو کیا اس وقت کی دنیا اس کو قبول کرے گی؟ کیوں نہیں؟ آج کے 5 سال کے بعد کیا ٹیکنالوجی آئے گی, ڈرونز, اے آئی, آپ کے روبوٹس, فلائنگ ٹیکسی, سیلف ڈرائیونگ کار, گوگل کار, سب کچھ چینج ہونے والا ہے. 2030 تک 36 ملین جاب ریپلیس ہو رہی ہیں. ہم خود اے آئی پہ کام کر رہے ہیں, اتنا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریپلیس کرنا ہے, لوگوں کو ہٹانا ہے, آٹومیشن دلانا ہے, ٹک 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 ٹک. تو کیا ہوگا, آپ کی جو ڈگری آج میرا بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ 50 سال پرانا پڑھ رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, میرا بچہ اگلے 5 سال میں جب مارکیٹ میں آئے گا تو اس کی بالکل زیرو ویلیو ہوگی. اور آنا کس لیے تھا کہ یار اس نے کمائی کرنی, جاب کرنی, تو جاب کی ویلیو پیسے چلے گی. اسمارٹ ہونا ہے,
ہمارے جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے گاؤں میں تانگا چلتا تھا گھوڑے والا. پھر ایک دم چنچی آ گئی. چنچی سمجھتے ہیں نا, چنچی آ گئی. تو جنہوں نے جلدی جلدی چنچی لے لیا انہوں نے پیسہ جلدی جلدی کمایا, اور جس نے سب سے اینڈ پہ تانگا چھوڑ کے مجبوری میں گھوڑا مرا تو اس نے تانگا چھوڑا, اتنی دیر میں چنچی والے بہت آگے نکل گئے تھے. وہ چنچی بھی نہیں بعد میں چلا سکا. کیوں جی, آپ لائسنس لینا پڑے گا, آپ اڈا پہ جانا پڑے گا, اڈے پہ آپ کو پرمٹ ہونا چاہیے, اب تو بندے پورے ہو گئے, آپ کو نہیں ملے گا. وہ آؤٹ ہو گیا مارکیٹ سے. نوکیا فون آیا تھا, نوکیا فون کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی پوری دنیا میں. وہ جلدی اس نے ریولوشن پہ نہیں آیا, ایوالونگ نہیں کیا, تو کیا ہوا, ٹچ سسٹم میں نہیں آیا, مارکیٹ سے بھاگ گیا. اگر میں اور آپ اپنی آپ کو اور اپنے بچوں کو جلدی سے نہیں لائے, کمیونیکیشن ٹھیک نہ ہوئی, ہمارا ان پٹ ٹھیک نہ ہوا, ہماری لرننگ ٹھیک نہ ہوئی, ہم نے اپنے ٹائم کو غلط جگہ استعمال کرنا نہ چھوڑا, تو ہم بھی ٹریپ ہو جائیں گے, ایک دم سے دھڑام کر کے گریں گے. ہماری اولاد, ہمارے بچے سب گریں گے. دوسری بات, ہمارے اندر ایک یہ بہت بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے, دین کا کام کریں کہ دنیا کا. جو مولوی بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کا کام بیکار ہے, پھر سارے جہنمی ہیں. جو بیچارے دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں مولوی جاہل ہیں. ہمارے اندر یہ کس نے فتنے ڈالے؟ یہ تو فتنہ ہے, یہ تو عقل کی بات نہیں ہے, کوئی عقل کی بات نہیں ہے. دنیا کا کام کریں دین کا. آپ مجھے بتائیں, ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, اسلام کے پاس کوئی ایسی عمل ہے جو دنیا سے باہر ہو؟ کوئی ایسا حکم ہے جو دنیا سے باہر ہو؟ دنیا کا کوئی ایسا کام ہے جس کے جو اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو, یا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہو, نہیں تم جانو تمہارا کام جانے, میں اب میرا نبی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا, قرآن کوئی, ایسا کوئی عمل ہے؟ تو دنیا گزارنے کے لیے, اس کو حسین بنانے کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے, اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین نتیجہ نکالنے کے لیے اسلام کی ضرورت پڑے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا سہارا لینا پڑے گا, نہیں تو خوبصورتی نہیں ملے گی, بھٹک جاؤ گے, بیکار ہو جائے گی لائف, سب کچھ تباہ ہو برباد ہو جائے گا. پھر لوگ ہم سے 24 گھنٹے وہ ان سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. وہی ایک بات جو آج ہم سمجھنے بیٹھے ہیں, کمیونیکیشن جو کر رہے ہیں نا, جس کو آپ سن رہے ہیں اور دماغ میں وہ جا رہا ہے, وہ آپ کی لائف کو چینج کر رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں. اس کے اوپر لگایا ہوا ہمیں ٹک ٹک ٹک, نہ تو انٹرٹینمنٹ ہم صحیح کر پا رہے ہیں, نہ اس کا مزہ پورا لے پا رہے ہیں, نہ لرننگ کر پا رہے ہیں, نہ علم ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور ٹائم از یور لائف. If you are wasting your time, you are wasting your life. دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے, صحت بھی آ سکتی ہے, صحت بھی آ سکتی ہے, ہر چیز, پیسہ بھی آ سکتا ہے, بزنس ڈوبے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ اولاد خدا نہ خاصہ چلی جائے اللہ اور دے سکتا ہے. گیا ہوا وقت نہیں آئے گا واپس, نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. پوری دنیا کی سائنس, پوری دنیا کے لوگ زور لگا لیں, گیا ہوا لمحہ کبھی واپس نہیں آئے گا. آ جائے گا کل 11 فروری تھی, آ جائے گی واپس 2026. ساری جو ہم نے گزار دیا وہ لائف واپس آئے گی؟ نہیں آئے گی. آج سے فیصلہ نہ کیا اگر ہم نے اس ویسٹنگ آف ٹائم پہ, تو یہ کمیونیکیشن ہمیں برباد کرے گی مزید. اب ہمارا ایک اور ہے, کمیونیکیشن کے ذریعے لوگوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا کہ بھائی برانڈڈ چیزیں استعمال کرو, ویلیو بنے گی تمہاری, آئی فون یوز کرو, اچھی اچھی گاڑیاں لو, اچھے اچھے بنگلے, اچھا جناب ڈریسنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, جوتا برانڈیڈ ہونا چاہیے, واچ بھی آپ کی برانڈیڈ, اور موبائل بھی برانڈیڈ, اور آپ کی ویلیو بنے گی, ہے نا. آپ یہ سارا کچھ لے کے کسی کمپنی کے پاس چلے جائیں, آپ کی تنخواہ بڑھے گی, ارننگ بڑھے گی, تو بزنس گرو کرے گا, کوئی رشتہ بہت اوپر مل جائے گا, کوئی لڑکی کوئی مل جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا نے آپ کو ایلیوژن کے پیچھے لگا دیا, جھوٹ کے پیچھے لگا دیا, فراڈ کے پیچھے لگا دیا. ان کو سیل کرنی ہے, انہوں نے ہمارا مائنڈ سے کھیلا. 24 گھنٹے اس کے اوپر ہم برانڈ 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 سنتے اور بولتے رہتے ہیں, ہم برانڈ کے پیچھے چل پڑے. امیر ہونا اور بات ہے, امیر لگنا اور بات ہے. ہم امیر بنتے نہیں ہیں, لگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنا سارا پیسہ, ساری صلاحیتیں سب اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب امیر بننے کے لیے کرنا کیا تھا؟ امیر بننے کے لیے آپ کو اس کے اندر برانڈڈ میٹیریل ڈالنا تھا.
یہاں کوالٹی والی چیز ڈالنی تھی. جنہوں نے دنیا برانڈڈ یہاں ڈالی وہ دنیا کے بڑے بن گئے. جنہوں نے دین اسلام کی باتیں یہاں میں ڈالی وہ اللہ کے ہاں بڑے بن گئے. یہ کوالٹی والا ڈالنا تھا. یہاں ہم بیکار چیزیں ڈال رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے, چلو ریل دیکھ لو. ویسے ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. کسی سے پوچھ لو, ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کے لیے کچھ سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, اپنے لیے کوئی صلاحیت بزنس سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم نہیں ہے لیکن سارا دن کیا کر رہے ہیں, کیا ان پٹ آ رہا ہے اندر دماغ میں. آپ کو پتا ہے روزانہ ہم کتنی تھاٹس لیتے ہیں دماغ کے اندر. آپ کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, 70,000 تھاٹس پھر بھی دماغ میں آتے ہیں. 70,000 70,000 یہ پروسیس کرے گا, یہ نہیں رکے گا. دوسری بات, سب سے پہلے انسان کمیونیکیشن کس سے کرتا ہے؟ کمیونیکیشن پہ بات ہو رہی ہے نا. کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک بولنے والا ایک سننے والا, دو کے درمیان کمیونیکیشن. انسان سب سے پہلے اپنے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے. سیلف ٹاک, خود سے بول رہا ہے, ٹک 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 ٹک. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ جب بندہ اپنے پاس, اس کے پاس دماغ میں کچھ نہیں ہے, وہ ہمیشہ نیگیٹو چیزیں بولے گا, وہ ہمیشہ غلط سوچے گا, وہ صحیح نہیں سوچ سکتا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ زمین جب خالی پڑی ہے, انسانوں نے محنت نہیں کی, تو حضرت وہاں پہ کوئی پھل سبزی ہوگی؟ کیا ہوگے گا؟ جڑی بوٹیاں, یوز لیس چیزیں, ایسے ہی. اور جب انسان محنت کرے گا, اب انہوں نے محنت کی زمین کے اوپر, انہوں نے کہا یار میں تو مینگو لگاؤں گا, تو کیا ہوگے گا؟ مینگو. آپ نے کہا نہیں جی میں تو اورنج لگاؤں گا, کیا ہوگے گا؟ اورنج. حضرت نے کہا میں تو پیاز لگاؤں گا, کیا ہوگے گا؟ پیاز. زمین وہی ہے, آپ کی چوائس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیداوار کو چینج کر دیا. آپ نے فیصلہ کیا, آپ نے چوائس کی, اللہ نے اس میں سے وہی چیز نکالی. محنت کرنے کے بعد نکالی, پہلے نہیں نکالی. رائٹ. دماغ بھی ایسے ہی ہے. آپ نہیں محنت کرو گے تو جڑی بوٹیاں اگتی چلی جائیں گی, اگتی چلی جائیں گی. کفر آئے گا, شرک آئے گا, منافقت آئے گی, جھوٹ آئے گا, لڑائی آئے گی, بغض آئے گا, نفرت آئے گی, غیبت آئے گی, چغلی آئے گی, میں آئے گا, نفس پرستی آئے گی. چھین لو, لے لو, اپنی من پسندی. کوئی بچے کو نہیں سکھا رہا ہوتا, وہ خود کھینچتا ہے, ہر ایک سے لیتا ہے, ہر ایک سے لیتا ہے, منہ میں ڈالتا ہے, اپنے فائدے کی باتیں سیکھتا ہے. اس کو تھوڑا ڈانٹ دو روتا ہے, کس نے سکھایا؟ اس کو اپنی انا پسند ہے بھائی, بچے کو بھی پسند ہے. تو یہ ساری کچرا آ رہا ہے, ڈگ 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 ڈگ. جھوٹ کوئی سکھاتا ہے؟ ساری زندگی 70-80 سال کی عمر ہو جاتی ہے, جھوٹ انسان چھوڑ پا رہا ہے. سچ سکھانا پڑ رہا ہے, نہیں آ رہا. تو پتہ ہے چلا کہ اس کے اندر جہاں محنت کرنی تھی, جس زمین پہ محنت کرنی تھی, وہ ہم نے چھوڑ دیا غیروں کے اوپر, اور وہ ہمارے درمیان کچرا ڈال رہے ہیں, اور اس سے ہمارا پیسہ بھی چھین رہے ہیں. ہم سمجھ رہے فری ہے, امدادی فری ہے. موبائل نہیں, نہ موبائل فری, نہ واٹس ایپ فری, نہ وائی فائی فری. نہ واٹس ایپ فری, نہ فیس بک فری, نہ یوٹیوب فری. ہم کیا سمجھتے ہیں وائی فائی لگا ہوا تو فری ہے, پیسہ لے رہے ہیں آپ سے. آپ وائی فائی کا بل جمع نہ کراؤ, کیا ہوگا؟ کٹ جائے گا. آپ کو یوں لگ رہا ہے میں تو 5 ریال لے رہا ہوں, 10 ریال لے رہا ہوں, 5 ریال کی کوئی ویلیو نہیں. غزہ کی ماں سے پوچھو 5 ریال کی ویلیو کیا ہے, غزہ کی بیٹیوں سے پوچھو 5 ریال کی ویلیو کیا ہے. آج وہ کہتی ہیں ہمیں روٹی اپنا کھانے کے لیے 5 دن کے فاقے کے بعد ہمیں روٹی کھانے کے لیے عزت بیچنی پڑ رہی ہے, اور مجھ میرے اور آپ کے لیے کوئی 5 ریال کی کوئی ویلیو نہیں. ان سے پوچھو جا کے, مصیبت انہوں نے دیکھی, ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ہماری کمیونیکیشن غلط ہوئی, سارا نظام ٹھپ ٹھپ غلط ہوا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن دماغ میں گیا نہیں میٹیریل, آج وہ جی وہ غزہ کا مسئلہ ہے, وہ جی وہ ہمارے ساتھ وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اور چھوڑو جی برما کا مسئلہ ہے, چھوڑو جی وہ عراقی ٹھیک نہیں تھے, وہ جی صدام ٹھیک نہیں تھا, قذافی ٹھیک. وہ پورا مسلمان مر رہا ہے مر رہا ہے مر رہا ہے. اس جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا, المسلم اخو المسلم, رسول اللہ نے فرمایا تھا, ہم نے اللہ کے نبی کی کوئی بات کی لاد نہیں, مرے وہ ہمیں کیا. تو بھائی یہ سارا کا سارا نظام کمیونیکیشن پہ کھڑا ہے. اگر ہم نے دماغ میں اچھا میٹیریل نہ ڈالا, ہماری غربت نہیں جائے گی. یاد رکھیں, لائف بنانی ہے, غربت سے بنے گی نہیں بنے گی. پیسہ چاہیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھو ایک اور قانون بنایا,
جب تک کوئی چیز سیکھیں گے نہیں آئے گی نہیں. یہ بھی قانون ہے اللہ کا, یہ اللہ کا قانون. جب تک کوئی چیز سیکھو گے نہیں آئے گی. اب اگر ہم گھر کی خاتون کو بٹھائیں, امی آج آپ گاڑی لے جاؤ, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بچوں کو اسکول چھوڑ دو, تو امی کہے تو مجھے تو گاڑی نہیں آتی. میں کہوں بھائی قسمت میں بچوں کی ہوا تو پہنچ جائیں گے, نہ ہوا تو نہ سی, پھر تو میں بھی جاؤں گا تو لگ جائے گی. ایسے کوئی رسک لیتا ہے؟ کیا کہتے ہیں, سکھائے ہوئے کو بھیجو, بغیر سکھائے ہوئے پہ رسک نہیں لیتا. قسمت آزمائی بغیر سکھائے ہوئے نہیں کرنی, سکھائے ہوئے پہ کرو. تو جب میں نے اور آپ نے پتا ہے یہ قانون فطرت ہے, قدرت کا قانون ہے کہ سکھا کے سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں, سکھانے والے بھی بھروسہ کیا جاتا ہے, قسمت پہ نہیں کیا جاتا. کمپنی قسمت پہ بھروسہ کرتی ہے. کمپنی کا مالک بولے آج 1 مہینہ میں چلاتا ہوں کمپنی, اور 1 مہینہ بیگم کو کہتا تو چلا, قسمت دیکھتے تمہاری زیادہ اچھی ہے کہ میری اچھی. یا میری ماں جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہے, ماں کو بٹھاتا ہوں سیٹ پہ, وہ فیصلے کرے گی. تو قسمت پہ اگر چھوڑتا ہے کوئی بندہ, نہ گاڑی قسمت پہ چھوڑتے, نہ حکومت قسمت پہ چھوڑتے, نہ فیکٹریاں قسمت پہ چھوڑتے, نہ بزنس قسمت پہ چھوڑتے. جہاں ہم نے کچھ کام نہیں کرنا وہاں ہم کہتے ہیں اللہ کرے, کیونکہ کمیونیکیشن غلط ہے, کیونکہ ان پٹ غلط ہے, کیونکہ لاجک غلط ہے, کیونکہ ہمیں سکھایا غلط جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا اپنی کمیونیکیشن کو ٹھیک کرو. جب تک آپ اس کے اندر کوالٹی والا میٹیریل نہیں ڈالو گے, جب تک اس میں برانڈیڈ میٹیریل نہیں ڈالو گے, جب تک اس میں صحیح چیزیں نہیں ڈالو گے, اس وقت تک آپ کی لائف کے اندر چینج نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, نہیں. انگلش سیکھنی ہے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ جس کو انگلش آتی ہے. سائنس سیکھنی ہے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ جس کو سائنس آتی ہے. کمپیوٹر سیکھنا تو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ کمپیوٹر کے پاس, جس کو آتا ہے. ویلتھ چاہیے, ویلتھ چاہیے, پیسہ چاہیے, کس کے پاس جانا پڑے گا؟ پیسے والوں کے پاس. ہمارے بچے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ غریبوں کے پاس. کیسے آئے گی ویلتھ؟ میں نے کس سے سیکھا؟ غریبوں سے. میری بیوی سے پوچھو بھائی تم بچے کیوں اسکول بھیج رہی ہو, کہنی پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیسے پڑھاؤں, میرے پاس میں نے تو بہت سارے کام کرنے ہیں. تو میری ایک بیوی ایک بچے کو نہیں سنبھال پا رہی, میں اس اسکول میں بھیج دیتا ہوں جہاں پہ ایک عورت 30 بچوں کو پڑھا رہی. جو ٹیچر خود 200 ریال تنخواہ لے رہے ہیں, مجھے ملینئر سکھا دیں گے؟ نہیں سکھائیں گے. ہماری چوائس غلط ہے. اور لا آف چوائس یہ کہتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون لا آف چوائس پہ بنتا ہے. لا آف چوائس کا مطلب یہ ہے جیسی چوائس آپ رکھو گے, جیسی چیزوں کو اختیار کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی دے گا. ہم جوس, اگر میں کہہ دوں بھائی جان جوس پلاؤ, مل جائے گا؟ یا ان کو کوئی چائے پلاؤ, مل جائے گی کہ نہیں؟ مل جائے گی نا. میری چوائس چائے کی ہے. اگر میں کہوں پانی پلا دو تو کیا ملے گا؟ پانی. اگر میں کہوں دودھ پلا دو کیا ملے گا؟ دودھ. میں یہ نہیں کہوں گا قسمت میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں, جو بھی ہے نہیں. چوائس, میں نے شلوار قمیض کی چوائس کی, اللہ نے مجھے شلوار قمیض دے دی. بھائی نے پینٹ شرٹ کی, اللہ نے پینٹ شرٹ دے دی. لا آف چوائس میں چل رہا ہے نا نظام. کبھی دعا کی آپ نے یا اللہ پینٹ دلوا دے, یا اللہ یہ والی شرٹ دلوا دے, یا اللہ یہ والی گھڑی دلوا دے؟ نہیں. موبائل نہیں, چوائس کر کے جاتے ہیں, اللہ دے دیتے. ایسی ہے, اس کو کہتے ہیں لا آف چوائس. آپ کے اوپر اللہ نے فیصلے چھوڑے ہیں. اسی طرح غربت اور امیر بننا بھی اللہ نے آپ پہ چھوڑا ہے. آپ نے چوائس کرنی تھی, غریب بننا ہے کہ امیر بننا ہے. لیکن ہماری کمیونیکیشن نے ہمیں یہ سمجھایا کہ نہیں, جاب کرو, جاب کرو, جاب کرو, جاب کرو. پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کرنے والا ریچ ہے, ویلتھی ہے, بزنس کرنے والا ریچ ہے, ویلتھی ہے, اور ہم کر رہے ہیں جاب, پڑھ رہے ہیں جاب, پڑھ رہے ہیں جاب. تو کیا ویلتھی بنے گے؟ نہیں بنے گے. اچھی لائف بزنس والوں کی لگتی ہے, اچھی گاڑی بزنس والوں کی لگتی ہے, اچھا اسٹیٹس بزنس والوں کا لگتا ہے. فالو کس کو کر رہے ہیں؟ غریب والوں کو, جاب والوں کو. تو جس کو فالو کرو گے, جو پڑھو گے, وہی بنو گے. تو پتہ کیا چلا؟ کنکلوژن نکالتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ کے بندو, یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ ٹھیک کرو اپنی. اور یہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے, سب سے پہلے جو دماغ میں چیز ڈالنی ہے وہ سوچ سمجھ کے ڈالو, وہ سلیکٹ کر کے ڈالو, اچھی چوائس کر کے ڈالو, اعلیٰ لوگوں کی ڈالو, برانڈڈ ڈالو, کوالٹی والی ڈالو, تو لائف کا خود بخود کوالٹی نکلے گی. دماغ کے اندر دنیا میں کوئی میٹیریل نہیں جاتا, کچھ بھی نہیں جاتا سوائے الفاظ کے, سوائے
وہ چاہے سننے سے جائیں، چاہے پڑھنے سے جائیں، چاہے دیکھنے سے جائیں، آنکھ اور کان سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہمارے دماغ میں چیزیں جاتی ہیں، اور وہ الفاظ کی شکل میں جاتی ہیں. ٹیچر اسکول میں پڑھا رہا ہے، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، ہم ایڈ دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، ہم تراویح سن رہے ہیں، ہم جو مرضی کر لو، وہ سارے کے سارے الفاظ ہی دماغ میں جا رہے ہیں نا. اللہ کی پہچان کیسے آئے گی؟ الفاظ کے ذریعے. ایمان کیسے آئے گا؟ الفاظ کے ذریعے. کفر کیسے آئے گا؟ الفاظ کے ذریعے. شرک کیسے آئے گا؟ الفاظ کے ذریعے. دماغ میں جا ہی الفاظ رہے ہیں تو کوالٹی والے کیوں نہیں ڈالتے؟ کوالٹی والے ڈالنے چاہیے نا. تو سب سے بیسٹ کوالٹی کہاں ملے گی؟ اللہ، قرآن میں ملے گی سب سے بیسٹ کوالٹی. اچھا مزے کی بات ہے کس طرح؟ یا اللہ میں تو ابھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی کوئی ابھی ہمارا سیشن کیا تھا کہ ہم پہلے بات کریں گے، پھر سوال جواب بھی کر لیں گے، بیٹھے رہیں گے، فیملی کھانا پینا کریں گے یا جو بھی، تو ہم سوال جواب بھی کر لیں گے. کسی کو دین سیکھنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ سکھا سکتے ہیں. کسی نے جو ہے وہ بزنس سیکھنا ہے وہ بھی میں سکھا سکتا ہوں. ریسرچ سیکھنی ہے وہ بھی، کمپیوٹر سیکھنا ہے، جو بھی. بچوں کے لیے ایک آپ کو روڈ میپ بنانا ہے ہم وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. فیملی کے پرابلم ہے اس کا بھی حل نکل سکتا ہے. کیوں؟ ایک بندہ اتنے کام ہو سکتے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے تو کر لیے ہیں الحمدللہ، رائٹ؟ ہو سکتے ہیں، یس. ایک بندے کے پاس سولوشن ہے، یس. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا اس لیے کیونکہ ایک شخص نے، ایک اللہ کی نبی نے پوری دنیا کا کلچر، پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کی ہر چیز سب کچھ چینج کیا اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی چیز اللہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوالٹی والی چیزیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ لائف چینج ہو جائے گی.